بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں قاری اللہ یار آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے پچھلی لیسن کے اندر حروف نطعیہ تا دال طا کو پڑھا تھا۔ آج ہم سا دال ظا کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے۔ لسویہ کو مانا ہے مسوڑے، کیونکہ یہ تینوں حروف سامنے والے دو ثنایا علیہ کے مسوڑوں کے ذریعے یہ مخرج ان کا نکلتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ جب زبان کی نوک سامنے والے یہ ثنایا علیہ جو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جب ٹکرائیں گے، ان کی سروں کے ساتھ زبان ٹکرائے گی تو پھر یہ سا زال وا ادا ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو پڑھنے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا، بلکہ نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے۔ تینوں حروف کو سا زال وا، سا زال وا، سا زال زا، زور نہیں لگانا بلکہ نرمی سے ادا کرنا ہے۔ یہ تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن مخرج ایک ہونے کے باوجود ان کے درمیان فرق ہے، اس کو اب انشاءاللہ آج ہم واضح کریں گے۔ حروف لسویہ کی ادائیگی کا ذریعہ یہ ہے کہ جب زبان کا سرا ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے، یہ دانت سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ ثنایا علیہ ہیں، ان کے جو کنارے ہیں، ان کے کناروں کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا انگوٹھا لے کر ان کو دبائیں۔ جہاں آپ کے انگوٹھے پر ان کے نشان آ جائیں گے تو گویا کہ یہ ان کے کنارے ہیں دانتوں کے۔ جب زبان کی نوک ان کے کناروں سے لگے گی اور تھوڑی سی باہر آئے گی، ان کناروں سے زبان کا باہر آنا یہ ضروری ہے، تب یہ سال را وا ادا ہوں گے۔ اگر زبان ساری اندر رہے گی، ان کے ساتھ باہر نہ نکلی، تو پھر یہ حروف ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب زبان کا سرا ثنایا علیہ کے کناروں سے لگے گا تو تھوڑی سی زبان باہر آنے کے بعد اب یہ سا زال وا ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں کا مخرج ایک ہے، لیکن ان کے درمیان باریک اور موٹے، ان تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے فرق ہے۔ ان میں سے کچھ الفاظ ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں جو کہ باریک پڑے جاتے ہیں۔ تو ان کے درمیان سا زال وا میں تفخیم اور ترقی کے اعتبار سے، یعنی موٹا ہونے اور باریک ہونے کے اعتبار سے ان کے اندر فرق ہے، ورنہ ان کا مخرج ایک ہی ہے۔ ان کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موٹے کون سے حرف ہیں۔ تو سا اور زا ہیں، یہ باریک ہیں، یہ پڑھنے کے اندر یہ باریک پڑ جاتے ہیں، جیسے سا لال، سا لال۔ اور جب وا کو ادا کرتے ہیں تو منہ بھر کے وا وا وا، منہ بھر کے اس کے بعد پر پڑی جاتی ہے۔ تو سا اور زال یہ مرقق ہیں، یعنی باریک پڑے جانے والے حروف ہیں، ان کو مستفلہ کہا جاتا ہے۔ اور جو وا ہے یہ مفخم ہے، یعنی پر پڑا جانے والا ہے، اس کو حروف مستعلیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین حروف ہیں، ان میں سے سا اور زال یہ باریک پڑے جاتے ہیں، اور جو وا ہے یہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ اس کو خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اب ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ زال، سا، وا، یہ دونوں باریک ہیں، اور یہ جو گرین کلر میں یہ موٹا پڑا جا رہا ہے، یہ گرین کلر آ رہا ہے۔ تو زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو، انہیں زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ تو زال زبر زا نہیں پڑھنا، بلکہ زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ تو حرکت کا قانون یہ ہے کہ جہاں حرکت ہوگی زبر زیر پیش، اس کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا۔ تو زا زی زو پڑھیں گے، زا زی زو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ تو سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ وا زبر وا، یہ موٹا ہے، پر ہے، تو وا زبر وا، وا زیر زی، وا پیش زو، وا زی زو۔ اب مرکبات میں حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ وا زبر از، حمزہ وا زیر از، حمزہ وا پیش از، از از از۔ تو زال سا وا کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے دانتوں کے کناروں سے لگے گی اور تھوڑی سی باہر آئے گی دانتوں سے، تو پھر زال اور سا ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے، باریک ادا کرنا ہے، اور زوا کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ تین مخارج ہو گئے۔ زال زبر زا، ہا زبر ہا، زاہا، با زبر با، زاہا با، حمزہ پیش او، زال زیر زی، اوزی، نون زبر نا، اوزینا، یا حمزہ زبر یا، خوا پیش خو، یا خو، زال پیش زو، یا خوزو۔ سا کے مشق، سا زبر سا، مین زبر ما، ساما، را علی زبر را، ساما را، تا دو پیش تن،
सामारातुन, हमजा खड़ी जबर आ, सादिर सी, आसी, मीम यादिर मी, आसी मी, नून जबर ना, आसी मीना, या पे यू, गैन अली जबर गौ, यू गौ, सा पे सु, यू गौसु, वा जबर वा, हा जबर हा, वाहा, रा जबर रा, वाहा रा, वा पे यू, लाम अली जबर ला, विला, लाम दो पेश लूम, विलालुन, या नून जबर यन, वापिस जु, यनजु, रा वापिस रू, यनजुरु, नून जबर ना, यनजुरूना, या जाल जबर यज, हा जबर हा, यजहा, बापिश बू, यजहाबू, हमजा जाल जेर इज, हा बा जबर हब, इजहब, मीम जाल पेश मुज, नून यानी, मुजनी, हादिर ही, मुजनी ही, हमजा सा जबर अस, मीम जबर मा, अस्मा, रा जबर रा, अस्मा रा, मिसलुन, वुस्qa, यज़लिमु, हाफिजु, युज़लामु। तो खुलासा ये हुआ, जाल, सा, ज़ा, इनका मखरज जब जुबान का किनारा, जुबान का सिरा सनाया और यहाँ के दांतों के किनारे से लगेगा और जुबान थोड़ी सी बाहर आएगी, तो फिर ये तीनों अल्फाज अदा होते हैं। इनमें से जा और सा ये मुरक्कक हैं, यानी बारीक पड़ जाने वाले हैं, और जो ज़ा है ये मुफख्खम है, यानी ऊपर पड़ा जाने वाला लफ्ज़ है। तो उम्मीद है कि आपने इस लेसन को समझ लिया होगा। अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे तो ऊपर आइकन का बटन मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।